انسان کی دائمی قیادت کے لیے اللہ سے محمد عربی کی رحمت مانگی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرعونی استبداد کے خاتمے کی جدوجہد میں ہارون کی رفاقت مانگی، اور پھر اسلامی گلشن کی آبیاری کے لیے خود رحمت للعالمین نے اللہ سے ابن خطاب کی جلالت مانگی، فاروق اعظم کی سہولت مانگی، ابن خطاب کی غیرت مانگی، عمر کی شوکت مانگی۔ اللہ نے تینوں دعائیں قبول کی، لیکن فرق یہ ہے جسے خلیل و ذبی نے مانگا وہ کئی ہزار سال بعد دنیا میں آیا، اور جسے رحمت للعالمین نے مانگا رات کے سناٹے میں ہاتھ اٹھائے، صبح ہوتے ہی فاروق اعظم نبی کے حلقے میں رضاکار بن کر آ گیا۔ کملی والے نے ابن خطاب کی تربیت فرمائی، فیض نظر سے نوازے گئے۔ پھر عمر کو یہ مقام ملا کہ فرش پہ عمر تجویز پیش کرتا ہے، وہ تجویز قرآن بن کر قلب رسول کے اترتی ہے۔ فاروق اعظم کی تجویز تھی عزیز دوستو کہ ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے، اہل بیت رسول کو پردہ کرنا چاہیے۔ پردے کا حکم آنے سے پہلے فاروق اعظم نے تجویز عرض کی، اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ ازواج مطہرات آئندہ جب بھی گھروں سے باہر نکلے تو باپردہ ہو کر نکلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد کی یہ تجویز پسند فرمائی، لیکن فرمایا عمر یہ تجویز قانون نہیں بن سکتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے اس کی توثیق نہ ہو جائے۔ فاروق اعظم کی تجویز قرآن بن کر آئی، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے پیغمبر فرما دیجیے اپنی بیویوں کو، فرما دیجیے اپنی بیٹیوں کو، قل لازواجک وبناتک، بنتک نہیں وبناتک، فرما دیجیے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹی کو، نا بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور اہل ایمان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیگمات کو بھی فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، آئندہ جب بھی گھروں سے باہر نکلا کریں تو اپنے چہرے چادروں سے ڈھانپ لیا کریں۔ ان کا بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر آنا اگر فرش پر تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پر تیرے معبود کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ ذرا سب الحمدللہ تو کہہ دیجئے مل کر، اونچی آواز جی۔ اور یہ پردے کا آرڈر باقی ہے، اللہ نے وڈرا نہیں کیا۔ آج بیان پڑھا تھا آپ نے، دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا، کہ پاکستان کو اسلام تو ملے گا لیکن سائنٹیفک جدید اسلام۔ وہ جدید اسلام جانتے ہو کون سا ہے؟ جس میں 3.5 من کی بیگمات بے پردہ پھریں۔ مفتی صاحب پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ ہائے وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے
ڈھونڈا تھا آسمان نے جنہیں خاک چھان کر. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ویسے شرعی پردے کا فلسفہ یہ ہے کہ خوبصورتی کو سطر میں رکھا جائے. بدبختوں تم کم از کم بدصورتی چھپانے کے لیے ہی پردہ کر لیا کرو. اور اسلام کے ٹھیکیداروں میں جو اسلام لانا ہے پیش کی عرض کر رہا ہوں, ولی اللہ نہیں ہوں کہیں آپ سمجھے کہ شاہ صاحب ولی بننا شروع ہو گئے. تجربات کی بنیاد پر 9 سالہ مشاہدات کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسلام لائیں گے وہ وہی اسلام ہوگا جس میں طوائفوں کے ڈانس کی گنجائش ہوگی, جس میں بیگمات کو بے پردہ گھومنے کی اجازت ہوگی, آرٹ اور ثقافت کے نام پر طبلہ سرنگی بجانے والوں کی کھیپ چلے گی اور ڈرامہ کرنے والے لکھنے والوں کو ایوارڈ ملیں گے. نفاذ شریعت کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ ہاں شریعت. قاضی صاحب نے ابھی ایک اشارہ کیا نا, شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے کراچی میں کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو شاہ جی کے خدام میں سے ایک نے کان میں آ کے کہا شاہ جی وہ کچھ مل والے آئے ہیں, مل اونرز آئے ہیں. شاہ جی نے جان بوجھ کر انسنی کر دی. اس نے پھر کہا وہ جی کچھ مل والے آئے ہیں. شاہ جی نے فرمایا اونچی آواز سے کہو نا کون آئے ہیں؟ اس نے کہا جی مل والے آئے ہیں. شاہ جی نے فرمایا میرا مل والوں سے کیا کام ہے, کہ دل والے آئے تو بتانا. یہ میرے دل والے دوست. فرمایا قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اہل ایمان کی ماؤں, بہنوں, بیویوں, بیٹیوں کو فرما دیجئے آئندہ جب بھی گھروں سے باہر نکلا کرے تو چہروں پر چادریں ڈال لیا کرے. فرش زمین پر ان کا بے پردہ رہنا تیرے عمر کی غیرت کو برداشت نہیں تو عرش بری پر تیرے معبود کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی. الحمدللہ انشاءاللہ ہوشیار ہو جاؤ گے. میں محنت کر رہا ہوں, میں زمین ہموار کر رہا ہوں, پھر فصل گل بارآور ہوگی آنے والی نسلیں انشاءاللہ. لیکن ہاں یہ فصل دیکھیں گے, اس کی جوانی دیکھیں گے. فاروق اعظم کی تجویز عرش بری سے قرآن بن کر قلب رسول پہ اتری. مل کر کہیے فاروق اعظم کی رائے تھی مقام ابراہیمی پر نوافل ادا ہونی چاہیے. خلیل اللہ کے سجدوں کی تقلید میں ہمیں بھی سر جھکانا چاہیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرا بھی جی چاہتا ہے لیکن تیری آرزو اور میری تمنا اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک عرش بنی سے تائید نہ ہو جائے. رب العالمین نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. میرے محبوب اپنے عمر کو اجازت دیجیے اور پوری امت کو یہ قانون سنا دیجیے کہ جو بھی زائر حرم میرے گھر کے طواف کے لیے آئے مقام ابراہیمی پر اسے سجدے کرنے ہوں گے. جب تک مقام ابراہیمی پر سجدے نہیں ہوا کریں گے میں اس وقت تک کسی حاجی کو اپنے قرب کی سند ہی نہیں دوں گا. جو فاروق نے چاہا وہ عرش بری سے قرآن بن گیا. ذرا مل کے اور اونچی آواز سے. فاروق اعظم کی رائے تھی غزوہ بدر کے نتیجے میں جنگی قیدی بن کر آنے والوں کا سر قلم کر دیا جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازرائے رحمت و شفقت انہیں معاف کر دیا. قرآن آئے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض. میرے محبوب یہ بات کچھ موضوع معلوم نہیں ہوئی
کہ یہ کفر کے پیش رو جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی آبادیوں کو ویرانہ بنایا، جنہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو یتیم بنایا، جنہوں نے مسلمانوں کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی، جنہوں نے مسلمانوں کی بہنوں کے سر سے دوپٹے اتارے، آج ان کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جس کے یہ حقدار ہیں۔ آج ان کے خون سے دھرتی کا سینہ رنگین ہونا چاہیے تھا میرے محبوب۔ جو بات تیرے عمر کی غیرت کو پسند ہے وہی بات تیرے رب کی غیرت بھی پسند کرتی ہے۔ یہودی نے کیس دائر کیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، منافق نے کہا یہ چیز میری ہے، یہودی نے کہا اس کا مالک میں ہوں، شواہد بلائے گئے، گواہی لی گئی، یہودی نے گواہ پیش کر دیے، منافق گواہ پیش نہ کر سکا، اللہ کے رسول نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عدالت سے باہر نکل کر منافق کہتا ہے یہودی سے ذرا عمر کے پاس بھی چلتے ہیں، انہیں بھی یہ کیس سناتے ہیں، دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ فاروق اعظم کے پاس آئے، یہودی نے عمر کے خدمت میں عرض کیا ہم نے یہ کیس اس سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا تھا، تیرے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا کیونکہ میرے پاس گواہیاں تھیں، اس کے پاس گواہی نہیں تھی، لیکن یہ پھر آپ کے پاس لایا ہے، آپ بھی فیصلہ کر دیجئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت للعالمین کے فیصلے کے بعد تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ منافق کہنے لگا جی آپ بھی فیصلہ کر دیں، کوئی بات نہیں، مولا خوش رکھے، نظر اللہ نیاز حسین، کوئی بات نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد تم میرے پاس انصاف کے حصول کے لیے آئے ہو، نبی کے فیصلے پر تمہیں اطمینان نہیں ہوا؟ منافق کہنے لگا جی کوئی بات نہیں، آپ بھی فیصلہ کر دیجئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نیام سے نکلی اور پھر فاروق اعظم کی آواز زمین و آسمان میں گونجی، الفاظ تھے نبی کے فیصلے کے بعد جو میرے پاس آئے گا انصاف کی طلب میں، اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں عمر کی تلوار کرے گی۔ اور منافق کا سر قلم ہو کر لاشا تڑپنے لگا، خدمت میں پہنچا، دعائی ہے ہم انصاف چاہتے ہیں۔ ایک یہودی کے مقابلے میں ہمارے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے جو کلمہ گو تھا، ہمیں انصاف چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا فاروق اعظم کو، فرمایا عمر تم نے یہودی کے مقابلے میں کلمہ گو کا سر اڑا دیا۔ عرض کیا اللہ کے رسول کلمہ گو تھا تو صحیح لیکن بیمار تھا بدبخت، آپ کے فیصلے کے بعد وہ میرے پاس آئے، اور اللہ کے رسول جو شخص آپ کے فیصلے پر مطمئن نہیں اور وہ میرے پاس انصاف کے حصول کے لیے آئے گا اس کا فیصلہ آج بھی میری تلوار نے کیا ہے، آئندہ بھی میری تلوار کیا کرے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور فاروق اعظم کی غیرت عرش بری سے قرآن بن کر قلب رسول پہ اتری۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے میرے پیغمبر، جو شخص آپ کے فیصلے پر مطمئن نہیں چاہے وہ زبان سے ہزاروں بار کلمے پڑھتا رہے لیکن ہم اسے مومن نہیں مانتے، جو تجھے حاکم نہیں مانتا ہم اسے مومن نہیں مانتے، اور ایسے بیمار کا سر
اگر عمر کی تلوار نے اڑا دیا ہے تو یہ فیصلہ جذباتی نہیں آفاقی ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ابن ابی کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے. یہ ابن ابی جانتے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کرنے والا بدبخت، حضور کی آبرو پر انگلی اٹھانے والا بدنصیب، سیدہ عائشہ کا دل دکھانے والا سنگ دل، رئیس المنافقین، پیغمبر کی مسجد کے مقابلے میں کیا بنایا؟ جزاک اللہ. آہستہ کیوں بولتے ہو؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ 12 جہاں سمگلنگ ہوتی، اسلحہ ہوتا ہے. میں نے کہا جس کا نام ہی غیر اسلامی ہے، یہ 12 رے تو عربی گرامر میں ہے ہی نہیں. چوری تو پکڑی جاتی ہے نا، ہاں چوری پکڑی جاتی ہے. رے ٹے گاف چے پے دال، یہ عربی گرامر میں یہ حروف نہیں ہے، تو اس کا نام ہی غیر اسلامی ہوا. جس طرح اس باڑے میں اسلحہ ہے، ان باڑوں میں بھی اسلحہ نکلا ہے. نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ ایران کے درندے نے لکھا ہے اپنی تحریروں میں کہ یہ ماتمی جلوس ہمارے انقلاب کی روح ہے، انہیں کامیاب بنانا چاہیے. اور پاکستان مسلمانوں نے اہل سنت کی واضح اکثریت کا ملک ہے. اس ملک میں 95% کون لوگ رہتے ہیں؟ کتنے فیصد؟ کتنے فیصد؟ 95%. ٹھیک ہے نا؟ اگر جیسا کا دار حکومت میں ایک سازش کے تحت نصاب دینیات جدا کیا گیا اور اس نصاب دینیات کے ذریعے ان کی اقلیت کو اکثریت میں بدل کر 50% بیس پر انہیں سیپریٹ نصاب دینیات کا حق دیا گیا ہے، جو اہل سنت کے سیاسی مستقبل کے خلاف گہری سازش تھی. اور اس نصاب پر چند سنی مولویوں نے بھی دستخط کیے ہیں. وہ دستخط کتابوں پر آج بھی چمک رہے ہیں، انہیں دیکھ لیجیے. پرائمری سے میٹرک تک کی کتابوں پر، دینیات کی کتابوں پر اٹھا کے دیکھیے کن لوگوں کے دستخط ہیں. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت اسی ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بن کر بلند ہوئی، جو اللہ کے فضل و کرم سے آج تک 12 سال گزر گئے ہیں، ہم اپنے مقام پر ڈٹے ہوئے ہیں. ہمیں میدان سے ہٹانے کے لیے بڑے بڑے کردار خرید کر ہمارے پیچھے لگائے گئے، ہماری کردار کشی کی مہم چلائی گئی، ہمیں بدنام کرنے کے لیے لٹریچر لکھا گیا اور الزامات عائد کیے گئے. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ وکیل صفائی اور صحابہ کے دشمنوں کو کسی حالت میں ہم گوارا نہیں کر سکتے. ہم کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے کہیں گے کہ دشمنان صحابہ پہ لعنت. آپ کہیں بے شمار صحابہ پہ لعنت، صحابہ پہ رحمت، صحابہ کے دوستوں پہ رحمت. ذرا اونچی آواز سے جم کے کہو نا. متفقہ قیادت ہے، فاروق اعظم کی قیادت متفقہ قیادت ہے، عثمان ذوالنورین کی قیادت متفقہ قیادت ہے. حضرت علی سمیت پوری امت نے ان کی قیادت کے زیر سایہ جنگیں لڑی ہیں. اسلامی انقلاب کو عرب سے عجم تک پہنچایا، اسلامی سلطنت
صدیق اکبر کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صدیق اکبر کا دشمن اسلام کا دوست ہو سکتا ہے؟ خمینی نے لکھا ہے کشف اسرار میں کہ اسلام کا پہلا دشمن ابو بکر ہے، اور کہ صفحہ 120 پر لکھا ہے کہ اسلام کا دشمن نمبر 2 عمر تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ عثمان نے اسلام سے غداری کی ہے، اور یہاں مودودی کہتا ہے کہ عثمان تھے تو صحابی رسول مگر خیانت ہو گئی۔ دوستوں، غلط فہمی ہے میرے ان دوستوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ مودودیت کے زینے پہ چڑھ کر ہم اسلام کا ثمر شیریں لائیں گے۔ مودودیت کے زینے پہ چڑھ کر اسلام نہیں ملے گا۔ مودودیت کے ذریعے جو اسلام آئے گا وہ وہی اسلام آئے گا جو عثمان کو خائن کہے گا اور سیدہ عائشہ کو زبان دراز کرے گا، اور جس اسلام میں عثمان کی خیانت کی گنجائش نکالی جائے، سیدہ عائشہ پر زبان درازی کی گنجائش نکالی جائے، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس اسلام سے۔ میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سبائیت جس روپ میں آئے گی، ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ ہم سبائیت کی گاڑی نہیں چلنے دیں گے۔ دشمنان صحابہ کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے یہ ہمارا مطالبہ تھا، ہے اور رہے گا کہ ان کے جلوسوں پر پابندی عائد کی جائے۔ جس امام نے ان کو جلوس نکالنے کی اجازت دی ہے، اسی امام نے ہماری کتابوں میں ہمیں بھی اجازت دی ہے۔ ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بنائیں گے، جلوس نکال کر اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے، اور ان جلوسوں میں ہم فاروق کے دوستوں پہ رحمت بھیجیں گے اور فاروق کے دشمنوں پہ لعنت بھیجیں گے، کہ خائن کہنے والے دشمنوں پر لعنت بھیجیں گے۔ سمجھے آپ کے لیے اس مہم میں آپ میرے ساتھ ہیں؟ جو ساتھ ہے ہاتھ اٹھا کر دکھائیں، ذرا دکھاؤ، کھڑے ہو کے دکھاؤ۔ سلامتی کے لیے، اس ملک کی فکری سرحدات کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے دشمن فتنوں کی سرکوبی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دی جا رہی ہے۔ وہ ہنزا، تیر اور چترال میں میرے سنی مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ میں اس جلسے کے ذریعے احتجاج کرتا ہوں، پٹا ڈالو آغا خان کو، اور اگر اس کو پابند نہ کیا گیا تو پھر سنی مسلمان اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے اپنا فرض ادا کریں گے۔ بلوچستان میں سگریوں کو کھلی چھٹی دی جا رہی ہے۔ عزیز دوستو، اب تشریف رکھیں، کہ نا جزاکم اللہ، کہ نہیں تو کہ نہیں، جزاکم اللہ، مجھے فخر ہے آپ پر، مجھے فخر ہے آپ۔ اب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے یوں ہی جذبات میں ایک مظاہرہ کر کے دکھا دیا ہے۔ ہمیں آزماؤ مت، ورنہ ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت ان فتنوں کے خلاف کھلا احتجاج ہے، جسے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی حاصل رہی، سید محمد یوسف بنوری کی دعائیں اور سرپرستی حاصل رہی، اور شیخ القرآن پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ وہ قرآن کا عاشق صادق، کروٹ کروٹ اللہ ان کی روح کو سکون عطا فرمائے۔ اور میں تو یہ دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنے دل کو تسکین دوں، ورنہ وہ تو ہے ہی یقینی جنتی، جس کی زبان سے آخری جملے قرآن نکلے ہوں، جس نے زندگی کا آخری عمل قرآن بیان کرنا کیا ہو، اس کی نجات میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی اور دعائیں اس جماعت کو حاصل ہے۔ ایک ان کا یادگار خط میرے پاس محفوظ ہے۔ جب ہم نے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت قائم کی 75 میں 75 میں اور پہلی خلافت راستہ کانفرنس رکھی، میں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا
کہ کوئی اور اس کانفرنس میں آئے یا نہ آئے، لیکن آپ پر مجھے حجت ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے عزیز کو مایوس نہیں کریں گے۔ میں آپ کو ٹکٹ بھیج رہا ہوں، آپ تشریف لائیں۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے وہ خط لکھا، فرمایا شاہ صاحب میں اس کانفرنس میں آؤں گا، مجھے ٹکٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے خرچے پہ آؤں گا اور کانفرنس کے اخراجات کے لیے جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا وہ خدمت بھی کروں گا۔ صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے آپ جب بھی پکاریں گے غلام اللہ کو آپ سب سے آگے پائیں گے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں اس درویش پر۔ تو میرے عزیز دوستو، میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ امام باڑے، یہ جلوس بازی، یہ سب سیاسی حربے ہیں اسلام کی عظمت کے خلاف اور اس ملک کی واضح اکثریت کے نظریاتی مستقبل کے خلاف۔ ابن ابی مر رہا تھا، وصیت کی اپنے بیٹے کو میری نماز جنازہ رحمت للعالمین پڑھائیں اور کفن بھی مجھے نبی کے کرتے سے دیا جائے۔ اس کی موت کے بعد بیٹا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا اللہ کے رسول میرے باپ ابن ابی نے وصیت کی ہے کہ نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں اور آپ کے کرتے سے اسے کفن دیا جائے۔ اس پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا میں اپنے دشمن کے حسن ظن کی بھی لاج رکھوں گا۔ اگر اس نے یہ خیال کیا ہے کہ میری نماز جنازہ پڑھانے سے اس کی جہنم جنت میں بدل سکتی ہے تو جاؤ تیاری کرو، میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں۔ اور اگر میرے کرتے سے کفن دیا جانے سے اس کی بربادی آبادی میں بدلتی ہے تو لے جاؤ میرا کرتا، اس کا کفن تیار کرو۔ نماز جنازہ کی تیاری ہو گئی، مدینہ سمٹ سمٹ کر آیا دیکھنے کے لیے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ رحمت للعالمین اپنے دشمن ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دے؟ نماز جنازہ کی تیاری ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ برستی ہوئی آنکھوں سے آگے بڑھے اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ کس کی نماز جنازہ پڑھانے لگے؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ کون ہے بدبخت؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اچھی طرح جانتا ہوں اسے۔ نبی کا جمالی جواب سن کر عمر سمجھ گئے کہ میرے قائد نے اپنے دشمن کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ فرمانے لگے اللہ کے رسول اس ظالم کی ساری زیادتیاں معاف کر دیجئے، لیکن وہ ظلم تو قابل معافی نہیں جو اس نے عفیفہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام تراشی کی اور اس کی بد زبانی کی وجہ سے ہماری ماں کئی ہفتے خون کے آنسو روتی رہی۔ آج آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو سیدہ عائشہ کی غیرت پہ کیا گزرے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم غیرت کی باتیں کرتے ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ فاروق اعظم ہٹ گئے، نماز جنازہ ہو گئی اور جبرائیل امین پہنچ گئے۔ فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ میرے محبوب آج محسوس نہ کرنا مجھے تیرے عمر کی غیرت سے اتفاق ہو گیا۔ عمر نے تو اس اکیلے کی بات کی، ہمارا حکم یہ ہے کہ اس پارٹی میں سے کوئی بھی منافق جب مر جائے تو اس کی نماز جنازہ آپ کو پڑھانے کی اجازت نہیں۔ عائشہ کے دشمنوں کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں، فرش پر عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پر تیرے رب کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ فاروق اعظم جو فرش پہ کہتا ہے وہ بات عرش سے قرآن بن کر اترتی ہے۔ یہ تو تھی فضائل کی بات۔ اور اگر میں عمر کی انتظامی اصلاحات اور انقلابی اقدامات کی بات چھیڑوں تو صبح ہو جائے گی۔ چلیے تاریخ بھی بدل گئی، 12 ہو چکی۔ بات تو کوئی نہیں، ہاں بات تو کوئی نہیں، لیکن مجھے کل دن کو بھی بات کرنی ہے پھر رات کو بھی۔ رات بھی 1:30 بج گیا تھا پشاور میں اور ادھر وہاں سے بھی انڈیا سے بھی اتنی تھکان لے کے آیا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے وہاں مجھے آرام نہ مل سکتا، اور اب بھی 2 گھنٹے تو ہو چکے۔ میں نے کہا شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے متعلق ہمارے اسلاف کے متعلق یہ روایات ہیں
کہ عشاء کے بعد تقریر شروع کرتے تھے، صبح تک جاری رہتی تھی. تو کچھ باتیں ہماری بھی یاد رکھی جائیں گی. ہاں ہم تو مر جائیں گے لیکن لوگ یاد رکھیں گے. ایک مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب ہوتے تھے، 11 تاریخ کو تقریر شروع کرتے تھے، 12 تاریخ تک جاری رہتی تھی. یاد رکھو گے کہ نہیں؟ لوگ کہیں گے ہم خود اس جلسے میں تھے، خدا پاک کی قسم ہم خود اس جلسے میں تھے. 11 تاریخ کو شاہ صاحب نے تقریر شروع کی، 12 تاریخ تک جاری رہی. کوئی نہ تھکا نہ اٹھا، لوگ مصروف محظوظ ہو کر بیٹھے تھے. 2 دن تقریر، 11 اور 12 2 تاریخوں میں تقریر ہوئی. ہم نے خود سنی. میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت نے کفر کو رسوا کر دیا، عالمی استعمار کا جنازہ اٹھا دیا. دنیا کی 2 بڑی طاقتوں نے اس درویش سے ٹکر لی تو منہ کی کھائی. ایران کا کسرا اور روم کا کیسر روئی کے گالوں کی طرح اڑ گیا فاروق اعظم کی پاؤں کی ٹھوکروں میں. 2 طاقتوں کا جنازہ اٹھا. بالآخر ایک سازش کے تحت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹانے کا پروگرام بنا اور نماز صبح کے عالم میں 27 ذوالحجہ کو مسجد نبوی میں ایران کے مجوسی، کیا نام تھا ملعون کا؟ فیروز لانتی. فیروز. اور مسلمان اتنے سادہ ہو گئے ہیں بیچارے، پہلے سنی ہوتے تھے اب ترقی کر کے سن ہو گئے. اپنے بچوں کا نام فیروز رکھتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس وقت دنیا میں میرے اندازے کے مطابق ہزاروں لوگوں کے نام بدل چکا ہوں. پچھلے دنوں فرانس گیا. انڈیا کے مسلمانوں میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے، جب سچی بات کہی جائے تو ماننے میں ایک پل کی تاخیر نہیں کرتے. جلسہ ختم ہوا تو فیروز نام کے درجنوں آدمی میرے سامنے آ گئے، کہنے لگے ہمارا نام فیروز ہے، خدا کے لیے ہمارا نام بدلیے. تو پھر کسی کا نام میں نے عمر فاروق رکھا، کسی کا نام طلحہ رکھا، کسی کا نام زبیر رکھا، کسی کا نام خالد رکھا، کسی کا نام صدیق رکھا، کسی کا نام حیدر رکھا. الحمدللہ سب کی اصلاح کر دی. اگر آپ میں سے بھی کسی کے بچے کا نام فیروز ہے تو فوراً بدلیے. پرویز بھی لانتی ہے اور یہ ایران کی سازش ہے. اس نے ان ناموں کو انوالو کرنے کے لیے مسلم سوسائٹی نے آرگنائز کیا ہے. ایک پتھر کا نام فیروزہ رکھ دیا اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ جو کام اللہ نہیں کر سکتا وہ یہ پتھر کرتا، فیروزہ کر جائے گا. یہ تو بڑا مشکل کشا پتھر. جس کو بخار ہو بس فیروزہ گھول کر پلا دو، انشاءاللہ منٹوں میں صفایا ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا منٹوں میں. پتھر میں کیا تاثیر ہو سکتی ہے میرے عزیز دوستو؟ ساری تاثیر اسی کے پاس ہے. صاحب التاثیر اللہ ہی، صاحب التاثیر اللہ ہی. شفا اسی کے پاس ہے. فیروزے نے کیا رکھا ہے؟ فیروز لانتی نے صبح کی نماز کے عالم میں فاروق اعظم پر زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے حملہ کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے زمین پر گرنے لگے تو اپنے پیچھے کھڑے ہوئے عبد الرحمان کو مسلح پہ کھڑا کیا کہ میں اب تڑپوں گا، تو رسول کی امت کی امامت کر. میں تڑپتا رہوں لیکن اللہ کی عبادت میں خلل نہ آنے پائے. صدیق اکبر نے رسول اللہ کی امت کی امامت کی جو امانت سونپی ہے، میں بسمل ہو کے بھی اس امامت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا. ہائے وہ نمازی کہاں سے لائیں کہ خلیفۃ المسلمین گھائل پڑے ہیں اور وہ نماز میں مصروف ہیں. فیروز نے بھاگنا چاہا، ادھر ادھر صفیں چیر کر بھاگنا چاہا، لیکن میں کہا کرتا ہوں وہ مجاہدوں کی صفیں تھیں، مجاوروں کی نہیں، شیدائیوں کی صفیں تھیں، حلوائیوں کی نہیں. کسی سب سے باہر نکلنے کو جب اسے راستہ نہ ملا تو وہی خنجر اپنے سینے میں اتار دیا اور مردار ہو گئے. میں نے کہا عمر کے دشمنوں کی پرانی پہچان ہے، اب ترقی کر گئے. عمر کے دشمنوں کی پرانی نشانی اپنے خنجر سے اپنا سینہ. اور میں نے تو پرپوزل دیا، میں نے کہا ساری تکلیف آپ کو کرنی پڑتی ہے، کچھ ہماری کنٹریبیوشن بھی تو ہونی چاہیے.
ہاتھ بھی آپ کا، سینہ بھی آپ کا. اف یو لائک تو ہمیں موقع دیجیے، ہم خدمت کرنے کو تیار ہیں. آپ آرام سے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر کھڑے ہو جایا کیجیے. سینہ آپ کا ہو اور مکہ میرے صدر کا ہو. انشاءاللہ ایک ہی کافی ہے. فوقته صدر فقضا علیہ. میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا عثمان ذو النورین، یہ شہید ہیں، لیکن ہمیں ان کے انجام پر فخر ہے کہ جان دے دی لیکن راہ حق سے نہیں ہٹے. شہید قابل فخر ہوتے ہیں یا قابل ماتم؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ بتایا گیا فیروز ایرانی ہے اور وہ مارا گیا ہے بدبخت. اتنی اونچی آواز سے الحمدللہ کہا کہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ الحمدللہ طبیعت سنبھل گئی. اتنی اونچی آواز سے کہا الحمدللہ. آرزو تھی کسی اسلام دشمن کے ہاتھوں سے مارا جاؤں، شہید بن کر اس دنیا سے روانہ ہوں. الحمدللہ کہ ایک اسلام کے دشمن کے ہاتھوں سے مارا گیا ہوں. اے اللہ اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما. اللہ نے دونوں آرزویں پوری کر دی، شہادت بھی عطا کی، موت بھی مدینہ طیبہ میں عطا کی. اب تیسری سعادت رب العالمین نے اپنی طرف سے عطا کر دی کہ سنایا بھی نبوت و صداقت کے قدموں میں. اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ، میری ماں اس امت کی مادر محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو عمر کی خواہش ہے کہ وہ اپنے آقا کے قدموں میں سو جائے، لیکن وہ چونکہ آپ کا حجرہ ہے، یہ رسول اکرم کا جو روضہ ہے در حقیقت سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ کا بھی کیا مقام ہے. میں کہا کرتا ہوں عزیز نوجوانوں، ہو سکے تو تم بھی کہا کرو. صدیقہ کائنات ازواج مطہرات کے حلقے میں بیٹھ کر کبھی کبھی فرماتی تھی اللہ نے میری کتاب زندگی میں کچھ خوبیاں ایسی دی ہیں جنت کی حوریں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. فرماتی تھی میری اس دواجی رفاقت کا فیصلہ عرش بری پہ ہوا، میرا دولہا اللہ نے منتخب کیا. باپ اپنی بیٹیوں کے لیے رفیق زندگی چنتے ہیں. عائشہ نے کہا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرا دولہا میرے اللہ نے منتخب فرمایا. فرمایا یہ عزت بھی اللہ نے مجھے عطا کی کہ میرے بستر پہ قرآن نازل ہوا. کئی مرتبہ روح الامین کی زیارت کی اور کئی بار اللہ کے سلام آئے. حضرت روح الامین نے رحمت عالم سے کہا محمد عائشہ سے کہہ دو کہ خدا سلام کہتا ہے. اور فرمایا یہ سعادت بھی اللہ نے مجھے عطا کی کہ میرا حجرہ رحمت للعالمین کی دائمی آرام گاہ بن گیا. اور جب منافقین نے مجھ پر الزام لگایا، میرے خلاف زبان درازی کی مہم چلائی، تو اللہ میرا وکیل صفائی بن گیا. میں کہا کرتا ہوں تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی. خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں
عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، اور تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، پھر اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، معشیخین اٹھیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ سے عرض کرو، عمر اپنے قائد کے قدموں میں سونا چاہتا ہے، دائمی بسیرا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چونکہ آپ کا حجرہ ہے، آپ کی اجازت کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو میں ڈوبی ہوئی تھیں، رونے کی آواز، رونے میں گھائل ہیں، آنسو کی برسات جاری ہے، فرمانے لگی بھتیجے اگرچہ حجرے میں اس جگہ میں اپنی قبر کے لیے وصیت کرنا چاہتی تھی، اس جگہ میں خود دفن ہونا چاہتی تھی اپنے باپ کے پہلو میں اور اپنے آقا کے قدموں میں، لیکن آج میں اپنے اوپر تجھ کو ترجیح دیتی ہوں، جاؤ میرے حجرے میں قبر تیار کرو، اگر میرے بیٹے کو اللہ نے صحت نہ دی اور اسی زخم میں چل دیے تو اسی جگہ انہیں دفنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ واپس آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی، سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی ہے، لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی اور آنکھوں میں آنسو تیر آئے، بلند آواز سے کہنے لگے رب العالمین اب زندگی کی کوئی آرزو باقی نہیں، تیرا کرم ہے کہ تو نے ساری آرزویں پوری کر دوں۔ جب تم محرم الحرام کو دنیا چھوڑ دی، عالم جاودانی کو سفر کر لیا، فاروق اعظم نے مدینہ سوگوار ہو گیا، مدینہ کے در و دیوار سے آنسو ٹپکنے لگے، یتیم گلے مل مل کر رونے لگے کہ ہمارا باپ مرا تھا لیکن ہم لاوارث نہیں ہوئے تھے، عمر کی شفقتیں ہمارے آنسو پوچھ لیا کرتی تھی، عمر نے اتنا پیار دیا کہ ہمیں باپ کی یاد بھی نہ آنے دی، آج عمر فوت ہو گیا ہے، ہماری یتیمی کا دن آج سے شروع ہوا۔ مدینہ کی بیوائیں ایک دوسرے کو گلے لگا لگا کر رو رہی تھیں کہ جب ہمارا سہاگ لٹا، جب ہمارا شوہر شہید ہوا یا مر گیا، ہمیں بیوگی کا احساس آج تک نہیں ہوا تھا۔ رات کے اندھیرے میں عمر ہمارے گھر میں پانی کے برتن بھر جایا کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں عمر ہمارے گھر میں غلے کے ذخیرے پر ڈالا کرتا تھا، بوریاں ڈال جایا کرتا تھا، ہمیں احساس تک نہیں ہونے دیا کرتا تھا کہ ندامت نہ ہو، لیکن آج کے بعد ہماری بیوگی کا آغاز ہوا۔ سیدنا علی